अपनी रूह के लिए आज़ादी चुराओ। हकीकी आज़ादी के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि फैसला करें कि आप मज़ीद पेन नहीं सहेंगे। आपको ये तय करना है कि आप अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं और दबाव, अंदरूनी दर्द या खौफ के लिए कोई वजह नहीं है। हर रोज़ हम एक ऐसा बोझ उठाते हैं जो हमें नहीं उठाना चाहिए। हम डरते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं या हम नाकाम हो जाएंगे। हम अदम तहफ़्फ़ुज़, बेचैनी और ख़ुद पर शर्मिंदगी का तजर्बा करते हैं। हमें डर होता है कि लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, हमसे फ़ायदा उठाएंगे या हमसे मोहब्बत करना छोड़ देंगे। ये सब चीज़ें हमें बेहद बोझल कर देती हैं। जब हम खुले दिल और मोहब्बत भरे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं और जब हम कामयाब होने और ख़ुद को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं तो एक अंदरूनी बोझ हमारे साथ हर वक्त रहता है। ये बोझ दर्द, अज़ियत या गम के तजर्बे का खौफ है। हर दिन हम या तो इसे महसूस कर रहे होते हैं या इससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इतना बुनियादी इफ़ेक्ट है कि हम इसकी मौजूदगी को भी नहीं समझते। जब बुद्धा ने कहा था कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दुख है तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। लोग ये नहीं समझते कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये तजर्बा ही नहीं किया कि तकलीफ़ के बग़ैर महसूस कैसा होता है। इस बात को समझने के लिए तसव्वुर करें कि ना आप और ना ही कोई और जिसे आप जानते हैं कभी सेहतमंद रहा हो। सब हमेशा इतनी बड़ी बीमारियों का शिकार रहे हों कि वो बमुश्किल बिस्तर से निकल सकें। अगर ऐसा हो तो लोग कुछ मुख्तलिफ नहीं जान पाएंगे। वो अपनी तमाम तवानाई सिर्फ अपने जिस्म को घसीटने के लिए इस्तेमाल करेंगे और सेहत और तवानाई के बारे में कोई तसव्वुर या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यही हाल आपकी ज़हनी और जज्बाती तवानाइयों का है जो आपकी नफ्सियात को बनाती हैं। आपकी अंदरूनी हसासियत आपको लम्हा ब लम्हा एक मुसलसल हालत में रखती है जिसमें आप किसी न किसी सतह पर तकलीफ़ में होते हैं। आप या तो तकलीफ़ को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं या माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश में होते हैं ताकि तकलीफ़ों से बच जाएं, या मुस्तकबिल की तकलीफ़ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। यह हालत इतनी आम है कि आप इसे देख नहीं पाते, जैसे मछली पानी को नहीं देख पाती। आप सिर्फ उस वक्त महसूस करते हैं कि आप तकलीफ़ में हैं जब ये आम हालात से ज़्यादा बढ़ जाती है। आप मानते हैं कि आपके साथ मसला है जब ये इतनी बुरी हो जाती है कि आपके रोज़मर्रा के रवैये पर असर डालने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि आप अपने आम दिन में भी अपनी नफ्सियात के साथ मुसलसल मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। पेन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तस्लीम करना होगा कि आपकी नफ्सियात ठीक नहीं है। फिर ये तस्लीम करना होगा कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ये सेहतमंद भी हो सकती है। ये हकीकत समझ में आ जाना एक तोहफ़ा है कि आपको अपनी नफ्सियात के साथ समझौता करने या उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मुसलसल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या कहा या लोग आपके बारे में क्या कहते सोचते हैं। अगर आप हर वक्त उन चीज़ों की फ़िक्र करते रहें तो आप किस किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे? आप अपने आप के बारे में क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं? आपके ज़्यादातर ख़यालात क्यों मैं और मेरा के गिर्द घूमते हैं? गौर करें कि आप कितनी बार सोचते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। आया आपको चीज़ें पसंद हैं या नहीं, और दुनिया को अपने लिए खुशगवार बनाने के लिए कैसे तरतीब दें। आप इस तरह सोचते हैं क्योंकि आप अंदर से ठीक नहीं हैं और आप मुसलसल अपने आप को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका जिस्म बहुत अरसे से ठीक ना हो तो आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि इसे कैसे महफूज रखा जाए, कैसे बेहतर किया जाए। यही कुछ आपकी साइकी के साथ होता है। आप उतना ज़्यादा अपने नफ्सियात के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये बहुत अरसे से ठीक नहीं है। अंदरूनी तौर पर यह बहुत नाजुक है। मामूली सी बात भी इसे परेशान कर देती है। पेन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये समझें कि आपकी नफ्सियात, आपकी साइकी ठीक नहीं है। फिर ये तस्लीम करें कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ये सेहतमंद हो सकती है। ये ख़ुद को ये एहसास दिलाना कि आपको अपनी नफ्सियात को बर्दाश्त करने या इसकी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, एक नेमत है।
آپ کو ہر وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا یا کوئی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ ہر وقت ان چیزوں کی فکر کریں گے تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ اندرونی حساسیت صحت نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے جسم کسی بیماری یا درد کے ذریعے سے آپ سے بات کرتا ہے۔ جب آپ حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو معدہ خراب ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بازو پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو درد کرتا ہے۔ جسم اپنی بات کرنے کے لیے درد کی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کی سائیکی خوف کی زبان استعمال کرتی ہے۔ بے شعوری، حسد، عدم تحفظ اور بے چینی، یہ سب خوف کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بدسلوکی کریں تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ آپ کی سائیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے اس پر ایسی ذمہ داری ڈال دی ہے جو ناقابل فہم ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور غور کریے کہ آپ نے اپنے ذہن کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے اسے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے خوش ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کوئی برا بولے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں وہ سب کے لیے خوشگوار اور قابل قبول ہو۔ اور آپ کے ذہن نے کہا، میں اس پہ کام شروع کر رہا ہوں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ ذہن کو یہ سب کچھ اس طرح ترتیب دینا ہوتا ہے کہ ہر بات، ہر عمل سب کے لیے خوشگوار ہو۔ یہ ایک ناممکن کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ذہن اس قدر ایکٹیو رہتا ہے۔ آپ نے اس پر ایک ایسا بوجھ ڈال رکھا ہے جس کو پورا کرنا ناممکن ہے، اور اس کی علامت اندرونی خوف اور مسلسل پریشان خیالات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کسی وقت آپ کو جاگنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کے اندر مسئلہ ہے۔ دیکھیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن مسلسل آپ کو ہدایات دیتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ کہو، وہ نہ کہو۔ یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے اندرونی مسائل کو اسی بیرونی کھیل کو بہتر بنا کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ ہمیشہ کھیلتے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ یہ کھیل نہیں کھیلیں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ذہن کے خیالات خوف سے متاثر ہیں، اور سب سے بری نصیحت وہ ہوتی ہے جو ایک پریشان ذہن دیتا ہے۔ جب آپ ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک لامتناہی چکر ہے۔ حقیقی حکمت یہ ہے کہ آپ اس کھیل کو پہچانیں اور اپنے ذہن کی پریشان نصیحتوں سے اوپر اٹھیں۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بیرونی حالات پیدا کر کے انہیں زیادہ آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بیرونی حالات اندرونی مسئلے کا سبب نہیں ہیں، یہ محض مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنے دل میں تنہائی اور کمی، قلت کو محسوس کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کوئی خاص تعلق نہیں پایا۔ یہ مسئلے کا سبب نہیں ہے۔ وہ تعلق در حقیقت آپ کی اندرونی بے سکونی کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے تو آپ کچھ اور آزمانے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیرونی تبدیلیاں آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مسئلے کی جڑ کو نہیں چھیڑتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر مکمل اور مطمئن محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ مسئلے کی جڑ کو صحیح طور پر نہ پہچانیں تو آپ کسی یا کسی چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دولت، لوگوں کی شہرت اور پسندیدگی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کسی کامل شخص کو ڈھونڈنے اور آپ سے محبت کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے۔ آپ نے مسئلے کو حل نہیں کیا، آپ نے محض اس شخص کو اپنے مسئلے میں شامل کیا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو تعلقات میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنے اندر ایک مسئلے کے ساتھ آغاز کیا اور اسے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شامل ہونے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ یہ رشتہ مسائل سے بھرپور ہوگا کیونکہ مسئلے کی جڑ آپ کے اندر تھی۔ اب جب ہم نے ناکامی کو پہچان لیا تو آئیے کامیابی کی تعریف کرتے ہیں۔ نفسیات کے حوالے سے کامیابی ایسی چیز ہے جیسے جسمانی صحت۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کو کبھی اپنی نفسیات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے جب ہم صحت مند ہوں تو جسم کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ایک قدرتی طور پر صحت مند جسم وہ ہے جو خود بخود اپنا کام کرتا ہے جب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کو کبھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ٹھیک کیسے ہونا ہے، ڈرنا کیسے بند کرنا ہے یا محبت کیسے محسوس کرنی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی اپنی نفسیات کے لیے وقف نہیں کرنی چاہیے۔
ذرا تصور کریں کہ زندگی کتنی مزے کی ہو اگر آپ کے اندر وہ پریشان کن ذاتی خیالات نہ ہوں۔ آپ چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو جان سکتے ہیں بجائے ان کی ضرورت محسوس کرنے کے۔ آپ بس زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے تجربات کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ زندگی کو اپنے اندرونی مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ آپ اس حالت کو حاصل کر سکتے ہیں اور دیر کبھی نہیں ہوتی۔ آپ کا اپنے نفسیات کے ساتھ موجودہ تعلق ایک نشے جیسا ہے، یہ مسلسل آپ سے تقاضے کرتا ہے اور آپ نے اپنی زندگی ان مطالبات کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کسی اور نشے کی طرح سنبھالنا سیکھنا ہوگا۔ جیسے منشیات کے عادی افراد اپنی منشیات کو ترک کر سکتے ہیں، تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اور دوبارہ منشیات استعمال نہ کرنے کا عہد کر سکتے ہیں، ویسے ہی نفسیات کے نشے کو بھی ترک کرنا ممکن ہے۔ آپ اپنی نفسیات کے مستقل مسائل کو سننے کی مضحکہ خیز حرکت کو روک سکتے ہیں۔ آپ صبح جاگ سکتے ہیں، دن کے لیے پر امید ہو سکتے ہیں، اس بات کی فکر نہ کریں کہ کیا ہوگا۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی ایک چھٹی کی طرح ہو سکتی ہے، کام مزے کا ہو سکتا ہے، خاندان مزے کا ہو سکتا ہے، آپ ان سب سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا بہترین نہ کریں، بلکہ آپ مزے سے اپنا بہترین کریں اور رات کو جب آپ سونے جائیں تو سب کو چھوڑ دیں۔ آپ بس اپنی زندگی جئیں بغیر کسی پریشانی یا الجھن کے۔ آپ واقعی زندگی گزاریں بجائے اس کے کہ اس سے ڈریں یا لڑیں۔ آپ ایک ایسی زندگی جی سکتے ہیں جو نفسیات کے خوف سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ بس آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی چھوڑنے کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ چھوڑنا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، آخر کار آپ کو بس سگریٹ کو اپنے منہ میں ڈالنا چھوڑنا ہے۔ یہی اصول نفسیاتی الجھنوں سے نکلنے کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ کو بس اپنے ذہن کو یہ بتانا بند کرنا ہوگا کہ اس کا کام آپ کے ذاتی مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہی کام آپ کے ذہن کو تھکا رہا ہے اور آپ کی نفسیات کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ کا ذہن دنیا پر بہت کم قابو رکھتا ہے، یہ قدرتی قوتوں کو قابو میں نہیں کر سکتا، نہ لوگوں کو، مقامات کو یا حالات کو قابو میں لا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو ایک ناممکن کام سونپ دیا ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح سے چلائے جس سے آپ کے اندرونی مسائل حل ہو جائیں۔ اگر آپ ایک صحت مند ذہنی حالت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن کو اس کام سے آزاد کریں۔ اس سے کہیں کہ وہ دنیا کو آپ کی خواہش کے مطابق بنانے کی ذمہ داری سے آزاد ہے۔ آپ اپنے ذہن کے ساتھ ایک مختلف تعلق بنا سکتے ہیں۔ جب بھی یہ آپ کو بتانا شروع کرے کہ دنیا کو آپ کے تصورات کے مطابق کیسے بنایا جائے تو اس کی بات نہ سنیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سگریٹ چھوڑنا۔ چاہے آپ کا ذہن کچھ بھی کہے، آپ سگریٹ نہیں اٹھائیں گے، چاہے آپ کو کتنی ہی خواہش کیوں نہ ابھر رہی ہو۔ آپ کا ہاتھ سگریٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کا ذہن یہ بتائے کہ اندرونی سکون کے لیے آپ کو باہر کی دنیا میں کیا کرنا ہے تو اس کی بات مت مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک تب ہوگا جب آپ ہر چیز کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ بس یہی وہ وقت ہوگا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو بس یہ توقع چھوڑنی ہے کہ ذہن آپ کے اندرونی مسائل کو ٹھیک کرے گا۔ یہ سب کی جڑ ہے۔ آپ کا ذہن قصوروار نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کا ذہن بڑا معصوم ہے۔ یہ محض ایک آلہ ہے، ایک ٹول، ایک کمپیوٹر کی طرح، لیکن آپ نے اسے ایک ایسا کام کرنے کو کہا ہے جو اس کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہم آدم مصروف ہے۔ شعوری طور پر یاد رکھیں کہ یہ وہ نہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آہستہ سے خود کو اس عمل سے علیحدہ کر لیں۔ ذہن سے کبھی لڑائی مت لڑیں، آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ اس کی بجائے بس اس میں شامل نہ ہوں، اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ ذہن آپ کو دنیا کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دے رہا ہے تو اس کی بات مت سنیں۔ چابی یہ ہے کہ خاموش رہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ذہن خاموش ہو، بلکہ آپ خود خاموش ہو جائیں۔ آپ جو اندر موجود ہیں اور اس پریشان ذہن کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بس پرسکون ہو جائیں۔ آپ خود بخود ذہن کے پیچھے گر جائیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ وہی موجود تھے۔ آپ سوچنے والے ذہن نہیں ہیں، آپ وہ شعور ہیں جو اس ذہن کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے ذہن پر اپنا سارا بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ خود کو ذہن کے پیچھے موجود دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آخر کار آپ بس اندر بیٹھ کر پرسکون رہیں گے اور اپنے ذہن کو شعوری طور پر دیکھیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آزادی اور پیس شروع ہوتا ہے،
जब आप इस हालत तक पहुंच जाते हैं तो जहन के साथ आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। जब आप जहन के पीछे हटते हैं तो आप यानी शऊर सोचने के अमल में शामिल नहीं होता। सोचना वो अमल है जिसे आप जहन को करते देखते हैं। आप बस अंदर मौजूद होते हैं, इस बात से आगाह कि आप आगाह हैं। आप वो अंदरूनी हस्ती हैं, वो शऊर हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको सोचना पड़े, आप पहले से ही वही हैं। आप जहन को परेशान देख सकते हैं और इसमें शामिल ना हों। यही वो अमल है जो एक परेशान जहन को इनएक्टिव करता है। जहन चलता है क्योंकि आप उसे अपनी तवज्जो की ताकत दे रहे होते हैं। अपनी तवज्जो की ये ताकत हटा लें और सोचने वाला जहन खुद ब खुद पीछे रह जाएगा। छोटी बातों से आगाज करें। मिसाल के तौर पर कोई आपसे ऐसी बात कह देता है जो पसंद नहीं आती, या बदतर ये कि वो आपकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। आप किसी दोस्त को देखकर सलाम करते हैं लेकिन वो बिना जवाब दिए गुजर जाता है। आप नहीं जानते कि उन्होंने आपको सुना भी या नहीं, या वो वाकई आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपका जहन फौरन अंदाजे लगाने लगता है। ये एक मौका है हकीकत को देखने का। दुनिया में अरबों लोग हैं और उनमें से एक ने आपको सलाम नहीं किया। क्या आप वाकई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या ये माकूल बात है? रोज़मर्रा ज़िंदगी की इन छोटी बातों को खुद को आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल करें। ऊपर दी गई मिसाल में आप सिर्फ ये फैसला करें कि आप अपनी नफ्सियात में मुलव्विस नहीं होंगे। क्या इसका मतलब है कि आप अपनी जहन को इन ख्यालात से रोक लेंगे? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जहन को उसके ड्रामे तख्लीक करते देखने के लिए तैयार हैं। बस जहन को उसका शोर मचाने दें कि उसे किस कदर तकलीफ पहुंची और ये कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देखें कि ये कैसे मसले को हल करने के लिए मंसूबे बनाता है। बस हैरत से देखें कि ये सब महज इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने आपको सलाम नहीं किया। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। बस जहन को देखें और ख़ुद को पुरसकून रखें। रोज़मर्रा के इन छोटे मामलात के साथ यही अमल दोहराते रहें। ये एक बहुत ज़ाती अमल है जो आप अपने अंदर करते हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि आपका जहन मामूली बातों पर आपको परेशान कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपनी नफ्सियात में तवानाई डालना बंद कर दें। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप इस राह पर चलें तो आपका वाहिद अमल ये होगा कि पुरसकून रहें और छोड़ दें। जब आप देखें कि ये सब अंदर हो रहा है तो अपने कंधों को ढीला छोड़ें, अपने दिल को रिलैक्स करें और पीछे हट जाएं। इसमें मुलव्विस ना हो, इसे रोकने की कोशिश ना करें। बस ये जान लें कि आप इसे देख रहे हैं। यही रास्ता है बाहर निकलने का। इस आज़ादी के सफ़र का आगाज़ इस आदत को अपनाने से करें कि आप अपनी साइकी को देखते रहें। यह आपको इसमें गुम होने से बचाएगा, क्योंकि ज़ाती जहन का नशा बहुत गहरा होता है। आपको ये याद रखने के लिए एक तरीक़ा कार बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हर बार जब आप गाड़ी में बैठें तो एक लम्हा निकाल कर याद करें कि आप एक सियारे पर खला में घूम रहे हैं। फिर अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपने ड्रामे में मुलव्विस नहीं होंगे। इसी तरह फ़ोन उठाने या दरवाज़ा खोलने से पहले भी यही करें। ये अमल शऊरी मरकज़ियत के लम्हात पैदा करता है। आखिरकार आप मुसलसल मरकज़ियत हासिल कर लेंगे। इस हालत में आप हमेशा इस बात से आगाह होंगे कि आप शऊर रखते हैं। कोई कोशिश नहीं होगी, बस आप मौजूद होंगे, देख रहे होंगे कि ख्यालात और जज्बात आपके इर्द गिर्द पैदा हो रहे हैं और दुनिया आपके हवास के सामने खुल रही है। यही वो आज़ादी है जिसे निजात कहा जाता है। ये रास्ता आपकी तवानाइयों को आज़ाद करने का मौका देता है ताकि आप अपनी रूह को आज़ाद कर सकें। ये आज़ादी इतनी अजीम है कि इसे एक ख़ास नाम दिया गया है, लिबरेशन, निजात।